بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، زینبیہ چینل پر روزانہ مجلس ایصال ثواب اور مجلس ترحیم پیش کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کا مقصد اور ہدف صرف یہ ہے کہ وہ افراد جو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے، مجلس سیوم چیلوم برسی منعقد نہیں کر پا رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ ہم کیسے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، ان کی پریشانی کے حل کے لیے زینبیہ چینل نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں ہمارا یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا ہدف، اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر سکیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم مسلسل آپ حضرات کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ ہماری اس خدمت کو سراہ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے پاس مجالس آ رہی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس میں مختلف شہروں بلکہ مختلف ملکوں کے محترم اور مقتدر علماء اعلام کو اور خطباء ذویل احترام کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکیں۔ اسی سلسلے سے آج کی یہ مجلس ترحیم ہے، جسے بچوں نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کی اور خاندان کے افراد نے مرحومہ کے ایصال ثواب کی برپا کی ہے۔ یہ مجلس مرحومہ و مغفورہ زرین بشیری بنت ماشاءاللہ شیرازی، جو اہلیہ تھی ہمارے عبدالرؤف بشیری کی، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ یقیناً دل اور انسان کا قلب اپنے جانے والوں کی یاد میں جب مزمحل ہوتا ہے، مغموم ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، نم دیدہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس صبر کا کوئی یارہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اہتمام کرے۔ جانے والی ایک مومنہ تھی، میں چند اشعار پیش کرتا ہوں ماں کے عنوان سے، اور اس کے بعد مرحومہ کی ترویح روح کے لیے خطیب مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ دامن قلب میں محفوظ ہے دولت ماں کی، دامن قلب میں محفوظ ہے دولت ماں کی، ذہن پاکیزہ کی ضامن ہے شرافت ماں کی، اب بھی ہے خون رگے جاں میں حرارت ماں کی، خیمے جاں کا اجالا ہے محبت ماں کی، عزت نفس کے آئینے کا جوہر ماں ہے، کارگاہ بشریت کا مقدر ماں ہے، اپنی میزان عدالت میں نظر تولتی ہے، صدف مقصد ہستی میں گوہر رولتی ہے، دستے شفقت میں یہ مفہوم کے در کھولتی ہے، جس کو کم سن بھی سمجھ لے یہ وہی بولتی ہے، ایسے اوصاف تو یارانے طریقت میں نہیں، یہ فضیلت تو کسی باپ کی قسمت میں نہیں، دودھ پیتے ہوئے بچوں سے یہ کرتی ہے خطاب، سارے بے ربط سوالوں کا یہ دیتی ہے جواب، گھونٹ دیتی ہے گلا خواہش دنیا کا شتاب، بچہ روتا ہے تو چہرے پا چھڑکتی ہے گلاب، اپنی رزاقی کا اعلان یہ کر دیتی ہے، پیٹ اولاد کا فاقوں میں بھی بھر دیتی، پیٹ اولاد کا فاقوں میں بھی بھر دیتی ہے،
دہر کو آئینہ قول و عمل دکھلانا، اس کی پاکیزہ طبیعت کا پتہ بتلانا، دل میں خوشبوئے محبت جو علی کی پانا، اپنے کردار پہ ہر گام تبھی اترانا، ماں کا حق زیست میں ہر گام ادا کرتے رہو، ماں کا حق زیست میں ہر گام ادا کرتے رہو، اور مر جائے تو بخشش کی دعا کرو۔ آئیے حضرات، معرومہ زرین بشیری کی ترویع روح کے لیے میں آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کو ہدیہ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی۔ آئیے حضرات، میں اب اسی کے ساتھ ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس عزت مآب حجت اسلام والمسلمین مولانا شاہد امام باقری صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ بورون خفروز منبر ہوں اور اس مجلس کو خطاب فرمائے۔ اس وقت مولانا موصوف ایران سے ہمارے ساتھ ہیں اور اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ صلوات علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے زرین بنت حاجی ماشاءاللہ شیرازی کی روح کو اصال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم تقبل منا حسنۃ
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے، اس کا ہر کام، اس کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ مقصد اور ہدف اور ٹارگیٹ اور منزل کو معین خدا نے کیا ہے۔ انسان حیوان سے جو اس کا امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے مقصد، اپنے ٹارگیٹ اور ہدف کو مد نظر رکھتا ہے، لیکن حیوان، اس کے پاس ان سب چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ انسان اسی وقت انسان کہلاتا ہے جب اس کے پاس جینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، ورنہ اگر جینے کا مقصد اس کے پاس نہیں ہے، الہی مقصد اگر نہیں ہے، تو اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اور اگر وہ اپنے مقصد سے گر گیا، بلکہ اسے اپنے مقصد کی پہچان تک نہ ہو سکی، کیوں آیا تھا، کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا ہے، اگر ان سب چیزوں کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے، یا اپنے دل کے سوالوں کا جواب نہ دے پا رہا ہو، تو بل ہم ازل کی منزل میں پہنچ جائے گا۔ صرف جانور نہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر والی کیفیت اس کے سامنے آئے گی۔ انسان پہچانا ہی جاتا ہے مقصد کی وجہ سے، انسان پہچانا ہی جاتا ہے مقصد کی وجہ سے، انسان پہچانا ہی جاتا ہے اپنے ٹارگیٹ اور ایم اور گول کی وجہ سے۔ انسان کی زندگی میں ہدف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے رسول خدا نے سلمان فارسی سے کہا، اے سلمان، تم اپنے حتیٰ کھانے تک کے معاملے کو بھی ہدف رکھو۔ اے سلمان، تم اپنے کھانے کے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی ہدف رکھو۔ یعنی رسول خدا سلمان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے ہر کام میں ہدف ہونا چاہیے، یہاں تک کہ تم کھانے کے بارے میں بھی سوچو۔ اور انسان اگر ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، جو میں سن رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ جب تک اسے خبر نہ ہوگی تب تک وہ صحیح منزل پہ چل نہیں سکتا، اور جب تک وہ صحیح منزل پہ چلے گا نہیں تو صحیح راستہ نہ پانے کی وجہ سے حقیقت تک نہیں پہنچے گا اور خدا کو پھر حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کی زندگی میں ہدف ہونا چاہیے، زندگی کے ہر لمحے میں ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدف کی خاصیت کیا ہے، ہدف کسے کہتے ہیں، ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے، ٹارگیٹ کی خود خاصیت کیا ہے؟ تو اچھے ہدف، پہلی بات کہ ہدف اچھا ہونا چاہیے۔ خراب چیزوں کو پھر ہدف نہیں کہا جائے گا، وہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ حقیقی ہدف یہی ہے کہ انسان خدا سے قریب ہو، اور جو چیزیں خدا سے دور کرتی ہوں وہ اسے ہدف بنانا بھی بیوقوفی ہے۔ یہ انسان اپنے ہدف میں دو چیزوں کو سامنے رکھے۔ ایک اچھے ہدف کی دو خاصیت ہوتی ہے، ایک کہ اس کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کشش موجود ہوتی ہے، اس کے اندر خود اس ہدف میں یہ پاور ہوتا ہے کہ اس چاہنے والے کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے، بار بار اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ہدف کا جو دوسری خصوصیت ہدف کی جو ہے وہ یہ ہے کہ نتیجہ بخش ہو۔ اور اچھے ہدف کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نتیجہ بخش ہو۔ نتیجہ بخش یعنی ایک نتیجے تک انسان پہنچے، یعنی اس کا راستہ اتنا صحیح اور صحیح راستہ اس نے انتخاب کیا ہو کہ اس منزل پر، اس راستے پر چلنے والا ہر انسان کامیابی تک پہنچے، اسے منزل میسر ہو، اسے وہ راستہ وہاں تک پہنچا دے جہاں تک خدا لے جانا چاہتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، یعنی ایک انسان کی زندگی میں ایسا ہدف ہو کہ جس ہدف کے لیے خود کشش موجود ہو، خود وہ ہدف اپنی طرف کھینچتا رہتا ہو۔ اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس ہدف کے اندر وہ کشش ہوتی ہے، کشش کی بنیاد پر انسان بے چین رہتا ہے۔ جیسے ایک انسان کو اگر نوکری کرنا ہے، نوکری کے لیے وہ صبح 8 بجے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے، نیند
اگر نہ بھی سویا ہے تو اسے 9 بجے جاب تک پہنچنا ہے اور ساری چیزوں کو آمادہ کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے ہدف میں کچھ نہ کچھ ہے جو اسے بیدار رکھے ہوئے اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کی زندگی میں ہدف ایسا ہو کہ اپنی طرف کھینچتا رہے۔ جب بات طے ہو گئی کہ اچھے ہدف کی 2 پہچان ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے طے کریں، کہ ہم سب سے پہلے کیا طے کریں کہ وہ اچھا ہدف ہو، کس ہدف کو سب سے اچھا ہدف کہا جاتا ہے، کیسے یہ بات معلوم ہوگی؟ تو اب آیتوں اور روایتوں کے تحت جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، انسان دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، یا وہ اہل بیت کی سرپرستی میں ہیں یا وہ خدا کی سرپرستی میں ہیں، خدا و اہل بیت کی سرپرستی میں ہیں یا شیطان کی سرپرستی میں۔ اگر انہیں خدا کی سرپرستی، اہل بیت کی اگر اہل بیت کی سرپرستی انہیں مل جاتی ہے تو پھر وہ شیطان کی سرپرستی سے دور ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے اہل بیت کی سرپرستی کو چھوڑ دیا وہ شیطان کی سرپرستی میں ہیں۔ یعنی یہ سرپرستی، یہ ولایت ہر انسان کی زندگی میں ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کسی کو مجتہد کی صورت میں نورانی چہرہ مل جاتا ہے اور کسی کو مجتہد سے نفرت ہونا یا اہل بیت سے دوری ہونے کی وجہ سے وہ بدکردار چہرے اس کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اچھا ہدف، سب سے اچھا ہدف تاریخ بشریت کے لیے، سب سے اچھا ہدف انسانیت کے لیے صرف اور صرف جو روایات اور آیت میں ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا دل سے اقرار کرنا، علی کی ولایت کو دل سے اقرار کرنا۔ اب بات جب طے ہو گئی، اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر ہم لوگوں سے ہدف پوچھتے رہیں گے تو الگ الگ لوگ الگ الگ قسم کے ہدف کو، مقصد کو بیان کریں گے۔ کوئی کہے گا دولت مقصد ہونا چاہیے، کوئی کہے گا شہرت مقصد ہونا چاہیے، کوئی کہے گا عزت و مقام مقصد ہونا چاہیے۔ مگر جب الگ الگ لوگوں سے ملیں گے تو الگ الگ نظریات ملیں گے، اور لوگوں سے جب پوچھیں گے تو انسان ایک جگہ نہیں پہنچ سکتا، الگ الگ نظریات میں اختلافات ہیں۔ تو اب ہم خالق کائنات، خالق انسان سے پوچھتے ہیں، وہ خود اس بندے کو خلق کرنے سے پہلے کچھ اس نے ہدف بنایا ہوگا، تو جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آیات و روایات اس بات کی دلالت کرتی ہیں، اس بات کو سمجھاتی ہیں کہ سب سے اچھا ہدف وہ ہے ولایت، اور یہی ولایت اہل بیت اگر کسی کو مل جائے، یہی ولایت اہل بیت، اگر ہم صرف شہرت کے پیچھے بھاگیں، ہم صرف دولت کے پیچھے بھاگیں، ہم صرف عزت کے پیچھے بھاگیں اور اہل بیت کو چھوڑ کے بھاگیں تو دولت تو ملے گی مگر دولت میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اس دولت کو مٹنا ہے، اس دولت کو نابود ہو جانا ہے، اس شہرت کو نابود ہو جانا ہے، اس عزت کو نابود ہو جانا ہے جس میں اہل بیت نہ ہو، جس میں خدا نہ ہو، جس میں رسول نہ ہو۔ مگر یہی اگر ولایت اہل بیت مل جائے، ولایت خدا مل جائے، ولایت رسول اکرم مل جائے تو یہی انسان اتنا معتبر ہو جاتا ہے کہ اس کی دولت بھی مشہور ہو جاتی ہے، یہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ زمین پہ ہونے کے باوجود آسمان والے اسے یاد کرتے ہیں، اتنا باعزت ہو جاتا ہے کہ جسے دنیا ذلیل سمجھتی ہوگی مگر یہ اتنا باعزت ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں مکرم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی چیز ہے جو ساری چیزوں کو انسان کی طرف کھینچ کے لا رہی ہے، وہ ہے ولایت اہل بیت۔ اب یہاں پر یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی تو بہت شوق سے بناتے ہیں، روزے دار بناتے ہیں، حاجی بناتے ہیں، ساری چیز کروا دیتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں مقصد نہیں ہیں، یہ وسیلہ ہیں۔ دھیان رہے کہ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، اور آپ اس بات کو بھی مانیں کہ عزاداری وسیلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں، یہ ہدف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ہدف ہوتی تو پھر سارے نماز پڑھنے والے لوگ سب کے سب جنتی ہوتے، تو پھر فویل للمصلین، وہ ان نماز پڑھنے والوں کے اوپر ویل کیوں ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ہے نماز، روزہ وسیلہ ہے، عزاداری وسیلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں یا ہم نوحہ اس لیے پڑھتے ہیں، مجلس اس لیے کرتے ہیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم خدا سے قریب ہو جائیں، امام حسین سے قریب ہو جائیں۔ ان ساری عبادتوں کا ماحصل یہ ہے کہ ہم خدا سے قریب ہوں، ہم امام حسین سے قریب ہوں۔ یعنی اگر ہم تبرک بانٹیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم خدا سے کتنے قریب ہوئے ہیں، امام حسین سے کتنے قریب ہوئے ہیں۔ عزاداری ایک وسیلے کا نام ہے، تو وسیلے کو وسیلہ سمجھا جائے، مقصد نہ بنایا جائے۔ مقصد خدا کی قربت ہے، اور جب وسیلہ سمجھیں گے
تو پھر ہم صحیح مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری زندگی کا ہدف اور ٹارگیٹ اور ایم خدا کی قربت ہونی چاہیے، خدا کی سرپرستی ہونی چاہیے، اہل بیت کی سرپرستی ہونی چاہیے۔ جب ہماری نگاہ میں ولایت اہل بیت سمجھ میں آ گئی کہ سب سے اچھا ہدف ولایت اہل بیت ہے، تو اب یہ بات طے ہے کہ جب ولایت اہل بیت ہمارے دل میں اتر جائے گی تو پھر علی کا ماننے والا اور بے نمازی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا ماننے والا ہو اور اول وقت نماز نہ پڑھے، علی کا ماننے والا ہو اور عالم لوگوں سے نفرت کرے، علی کا ماننے والا ہو اور اچھائی سے دور ہو جائے۔ یعنی ولایت اہل بیت کا مل جانا یعنی ساری اچھائیاں مل جانا، اور اگر کوئی ولایت اہل بیت سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری اچھائی سے دور ہے۔ ساری اچھائیوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ولایت اہل بیت کو اختیار کرو۔ ولایت اہل بیت سب سے اہم ہے زندگی میں۔ جب ولایت اہل بیت ہمیں مل گئی، اب سوال یہ ہے کہ اسے ہم سب سے پہلے سمجھائیں کسے؟ تو ماں باپ کو تو ہم حکم نہیں دے سکتے، ان سے گزارش کر سکتے ہیں، ماں باپ کو بتا تو نہیں سکتے، صرف سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ اہل بیت کی ولایت سب سے اہم ہے۔ مگر ہاں، ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں ایک مرد کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ کہاں؟ وہ ہے فیملی لائف۔ اپنی زوجہ پہ ضرور وہ یہ بات پہنچا سکتا ہے زوجہ تک کہ دیکھو میں علی سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بھی ماننا پڑے گا، میں جیسے علی کو چاہتا ہوں ویسے تم۔ اور جب عورتیں علی کی ولایت میں آ جائیں اور پہلی ہی زندگی کی پہلی ہی شروعاتی منزل میں یہ طے کر دیں کہ دیکھو ہمیں صرف حلال رزق چاہیے، تم حرام کی طرف نہ جانا، قسم خدا کی پھر اولادیں اتنی اچھی ہوں گی، اولادیں اتنی اچھی سماج کو ملیں گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اگر ولایت اہل بیت دونوں تک پہنچ جائے تو پھر سماج میں ایک اچھا خاندان، ایک اچھی فیملی لائف، ایک اچھا خانوادہ نظر آئے گا، جس کی اولاد کی بھی قدر ہوگی، جس کے والدین کی بھی قدر ہوگی، جن کے رشتہ داروں کی بھی قدر ہو جائے گی، صرف اس لیے کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ اگر علی کی محبت دل میں اتر گئی تو پہلے مرحلے میں الرجال قوامون علی النساء کے تحت اپنی بیوی تک اس ولایت کو صحیح معنی میں پہنچایا جائے۔ اب ہم خود برائی کرتے ہوں اور تمنا یہ کریں کہ ہماری بیوی بہت اچھی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ہمارے اعتبار سے بن جائے تو جیسا ماحول چاہتے ہیں پہلے خود بننا پڑے گا، جیسا ماحول۔ اسی لیے کسی بزرگ عورت سے پوچھا گیا آپ کے 3 بچے ہیں اور 3 ہر ایک بچہ ایک بچے سے اچھا ہے، پہلا بچے سے اچھا دوسرا بچہ، دوسرے سے تیسرا، یہ آخر میں اس کا راز کیا ہے؟ تو بس ایک ہی جواب دیا کہ میں جیسا چاہتی تھی اپنے بچوں کو بنانا، پہلے میں نے خود اپنے آپ کو ویسا بنایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساری کی ساری اولادیں ایک سے بڑھ کر ایک بنی۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا کرنا پڑے گا۔ اب یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے کہ زندگی، انسان کی فیملی لائف، انسان کا سب سے اہم کردار اس کے خانوادے میں ہے، اس کے فیملی لائف میں ہے۔ اب جب ہدف ولایت ہے، اب جب ہدف ولایت ہو گیا تو جب اب گھر میں ولایت کا ماحول ہوگا تو پھر گھر جنتی ہو جائے گا، گھر میں اٹھنا بیٹھنا بھی جنت کی طرح ہوگا، ہر وقت عبادت کے مرحلے طے ہوں گے۔ آپ روایتوں پہ غور کریں، ہزاروں جانیں قربان ہوں، اہل بیت نے جن روایتوں کے ذریعے ہمیں اشارہ فرمایا ہے، یعنی دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھو، یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک ساتھ دسترخوان پہ صرف اپنے لقمے کھاتے رہو، جہاں تمہیں ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے کے بہت سے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہارے زبان تک اگر یہ مادہ یعنی غذا پہنچ رہا ہے، اگر تمہارے یہ زبان کے ذریعے، تمہارے حلق کے ذریعے، تمہارے منہ کے ذریعے اگر یہ کھانا پینا پہنچ رہا ہے تو تمہارے آنکھوں کی غذا یعنی تمہارے روح کے اطمینان کے لیے والدین کا چہرہ ہے، ان کی زیارت بھی کرتے رہو، وہ بھی تم اپنے روح کی بھی بھوک کو مٹاتے رہو۔ جہاں بہت سے دسترخوان پہ بیٹھنے کے فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے، اگر انسان اسلام کی بہت سی چیزوں پہ غور کرے تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں اپنی بیوی کو سمجھائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، سیدھا سا ایک کلیہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری بیوی ہمارا زیادہ احترام کرے تو پہلے مرحلے میں آپ خود احترام کرنا شروع کر دیجئے، خود بخود وہ آپ کا احترام کرے گی۔ یعنی احترام متقابل، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے ایک کا بہت احترام کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سماج میں آپ کی اولاد بھی سب کا احترام کرے گی۔ جب گھر میں ماں باپ کا احترام بچہ نہ کرے تو سمجھ لیجئے پھر وہ بازار میں یا گھر کے باہر بزرگوں کا احترام محال ہے، مشکل ہے۔ یعنی جب گھر میں جو ہمیشہ اس کے پاس اس کے ماں باپ ہیں ان کا احترام نہیں ہو رہا ہے تو نتیجہ پھر خراب ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کے سامنے غلط الفاظ استعمال نہ کریں، غلط چیزوں کا استعمال نہ کریں، ایک دوسرے پر ہاتھ نہ چلائیں، ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، اس لیے کہ یہ سارے جو غلط کام ماں باپ مل کے کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ بچہ خود بخود اپنے ماں باپ سے وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہے اور وہ آگے جا کر خود ماں کی بھی توہین کرے گا، خود باپ کی بھی بے احترامی کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب سماج میں پہنچے گا تو سماج کا بھی بے احترامی کرے گا اور سماج کی بھی توہین کرتا رہے گا، سماج میں بھی بدسلوکی پھیلاتا رہے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ جب باہر جائے گا تو دوسروں کا احترام، دوسروں کی عزت، دوسروں کی باتوں پر کان کو دھرے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، زندگی کے اہم اصول ہیں، اس میں سے دوسرا اصول جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بچے سے ماں یہ کہے، دیکھو تمہارا باپ بہت زحمت اٹھاتا ہے، حلال رزق کے لیے صبح سے لے کے شام تک کمانے کے لیے نکل جاتا ہے کہ تمہیں حلال رزق دے، تمہارے لیے بہت تکلیف اٹھاتا ہے، اپنے چین و سکون کو بھلا دیتا ہے، صرف تمہیں چین و سکون دینا چاہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باپ ماں کے لیے کہے، دیکھو تمہاری ماں صبح سویرے اتنی تکلیف کرتی ہے، اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہیں نہلاتی ہے، تمہارے لیے اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، تمہیں اپنی ماں کا احترام کرنا ہے۔ یعنی ایک چینل کے ذریعے ایک بار بار بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ماں کا احترام ضروری ہے اور باپ کا احترام ضروری ہے۔ یہ زندگی کی اہم ضرورتیں ہیں۔ باپ ماں کا احترام کرے، اسی لیے جتنا اچھا گہرا رشتہ ماں باپ کے درمیان ہوگا، جتنا زیادہ مہر و محبت ماں باپ کے درمیان ہوگی، اتنا ہی اچھی اولاد سماج کو ملے گی۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں سماج کو بہترین اولاد تو ہمارے لیے اللہ نے جو کام رکھا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ایسے ہی ماں باپ بن گئے ہمارے لیے کیا، بس اب آخری دور آ گیا۔ نہیں، ہمیں اس دنیا سے جب جانا ہے یا اللہ نے ہمیں جب زندگی دی ہے تو ہمیں اس ہدف کے لیے کہ جب ہم شادی کر چکے ہیں تو تربیت اولاد کو اتنا بہترین طریقے سے اس کی تربیت کریں کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے نام کو زندہ رکھے، ہمارے لیے باعث خیر بنے، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسے برائیوں میں چھوڑ کے چلے جائیں اور بعد میں اس کے ہر غلط کام پر اس کے ماں باپ کو لوگ برائیوں میں یاد کریں، برے القاب سے یاد کریں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں سماج کی خدمت کرنا، سماج کو اگر اچھا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ تربیت اولاد بہت اہم ہے۔ بہت سے نکات ہیں۔ اپنے بچوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرو۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش توحید پہ کرو، توحیدی تربیت کرو۔ وہ کیسے؟ اپنے بچوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو نہیں جانتا کہ خدا رزق دیتا ہے۔ وہ بچپنے میں صرف یہ جانتا ہے کہ آج مجھے جو بھی مل رہا ہے وہ میرا باپ دے رہا ہے۔ اگر وعدہ کر کے کچھ نہ لاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے وعدہ خلافی کی وجہ سے، تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حقیقی رازق خدا سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اگر نہیں ہے تو وعدہ نہ کرو، اور اگر وعدہ کر چکے ہو تو اسے نبھانے کی کوشش کرو۔ اپنے اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے کیجیے اور سماج کے لیے ایک اچھا کام کر کے جائیے۔ اور تربیت میں بہت اہم کردار ماں کا ہوتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ذریعے اپنے ماں باپ کے لیے احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس تربیت میں ماں کا بہت اہم کردار ہے، اس لیے کہ جو آیت کہتی ہے وہ آیت یہ کہ یہ ماں باپ
میں زیادہ جو تربیت بہترین طریقے سے اور تربیت کی زیادہ ذمہ داری جو ماں کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھنا، وہ سختیاں، وہ مشقتیں، وہ اس کو برداشت کرنا، 9 مہینے کے بعد 2 سال تک دودھ کے ذریعے اس کی تربیت کرنا، اور دودھ کی تربیت کے بعد یعنی 2 سال کی تربیت کے بعد حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یعنی جب تک وہ بالغ ہو تب تک یہ ماں اس کی تربیت کرتی رہتی ہے۔ یعنی ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ اہم کردار نبھا رہا ہے۔ ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں بہت اہم ہے، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ باپ تربیت اولاد میں بہت زیادہ اس کے حق نظر نہیں آتے، بہت زیادہ اس کی زحمتیں نظر نہیں آتی، حالانکہ پشت پردہ اس کی بہت زحمتیں ہیں۔ وہ حلال رزق کمانا اور ساری مصیبتوں اور آلام اور مشکلات سے اولاد کو بچانا اور خود اپنی زوجہ کی حفاظت کرنا، زوجہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، مگر ایک بچے کے لیے جتنا نزدیک سے معاملہ، جتنا نزدیک سے تربیت کا معاملہ ماں کا ہے اتنا باپ کا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی بھی گھر کو برباد کرنا ہے، اگر کسی بھی اولاد کو برباد کرنا ہے تو اس کے ماں کے کردار کو خراب کر دو، اس کے ماں کو بدل دو، اس کے ماں کے دماغ میں خرافات کو اگر ڈال دو تو خود بخود بچہ خراب ہو جائے گا۔ اور یہ ہم نہیں، یہ خلیل جبران شرق کا، مشرق کا ایک جامعہ شناس انسان، وہ کہتا ہے کسی بھی کلچر اور تمدن اور سوسائٹی کو برباد اگر کرنا ہے، کسی بھی سوسائٹی کو اگر برباد کرنا ہے تو یہ 3 کام کرو، خود بخود سوسائٹی خراب ہو جائے گی، تمدن ختم ہو جائے گا۔ اس میں پہلا گزینہ جو ہے وہ ہے نظام خانوادے کو برباد کر دو، یعنی فیملی لائف خراب کر دو۔ آج ہر طرف لوگ دوسروں کی فیملی لائف خراب کرنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر چیزوں کو جو بنایا جا رہا ہے وہ فیملی لائف خراب کرنے کے لیے۔ اور دوسرا، نظام آموزش، تعلیمی نصاب کو ختم کر دو۔ جب تعلیمی نصاب ختم ہو جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا۔ جب جہالت کا غلبہ ہوگا، لوگ علم سے دور ہوں گے۔ علم سے جب دور ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قوم، وہ فرہنگ، وہ کلچر پچھڑا کلچر شمار ہوگا اور اسے کوئی پھر یاد نہیں کرے گا، پھر وہ ترقی سے دور ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جسے وہ لوگ اچھا الگو اور اپنا اسوہ حسنہ مانتے ہیں، ان کے چہروں کو خراب کر دو، یا ان کے سامنے دوسرے برے کردار کو پیش کر دو تاکہ وہ اسے فالو کرنے لگے۔ اگر یہ 3 چیز کسی بھی سماج میں کر دی جائیں تو وہ سماج برباد ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ آج اتنا زیادہ فشار کیوں ہے، کیوں ہر گھر کے مسئلے خراب ہو رہے ہیں، کیوں فیملی لائف اتنی مشکل ہوتی چلی گئی ہے۔ لوگ اب شادی سے بھاگنا چاہتے ہیں، لوگ بچہ پیدا کرنے سے فرار کر رہے ہیں، لوگ شوق سے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، لوگ اپنی اولاد کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ لڑکی کا ہونا اسے بوجھ مانا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے، جو اہل بیت کا کردار، جو اہل بیت کے فضائل، جو اہل بیت کا اصل کردار ماں باپ کے ذریعے پہنچایا جا سکتا تھا، وہ ایک خانوادے کے ذریعے پہنچایا جا سکتا تھا، اور دشمن نے اس چیز کو سمجھا، اسی لیے فیملی کو خراب کرنا کوشش کر دیا، اور فیملی کو خراب کرنے کی ہر اعتبار سے کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان آج پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف پریشانی بڑھ چکی ہے، ہر گھر کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، میاں بیوی میں اچھے تعلقات نہیں ہیں، بچے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت دوسروں کے حوالے کر دی۔ کہیں موبائل تو ہمارے بچوں کو نہیں پال رہا، اگر موبائل تربیت کر رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ موبائل کے اشارے پہ بچے چلیں گے، نہ کہ ہمارے اشارے پہ۔ اس لیے موبائل کو اپنے بچوں کی زندگی میں بس بوقت ضرورت دیں، اسے اصل ہدف نہ بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی ضرورت اس موبائل نے ختم کر دی اور نتیجہ یہ ہو کہ یہ صرف موبائل کا دوست ہو جائے اور پھر ماں باپ کی اہمیت اس کی زندگی میں ختم ہو جائے۔
یعنی بہت ضروری ہے کہ انسان ان سب چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے۔ ماں کا کردار بہت اہم ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ اگر خاندان کو خراب کر دیا جائے تو تمدن ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام یا رسول خدا جب دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں تو ایک خانوادے کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، انفرادی صورت میں رسول خدا نے دین نہیں پہنچایا، صرف علی کو پیش نہیں کیا، صرف امام حسن یا امام حسین یا صرف جناب سیدہ کو پیش نہیں کیا، بلکہ ایک خانوادے کو پیش کیا جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں اہل البیت۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا چادر تطہیر میں اہل بیت کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا جو دین دینا چاہ رہے ہیں، وہ دین اسلام وہ رسول خدا جو دین دینا چاہ رہے ہیں وہ اہل بیت کی صورت میں دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک ایسی ماں ہے جس کا کوئی جواب نہیں، ایک ہی وقت میں اس کے ایسے بیٹے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں، ایسا شوہر ہے جس کا کوئی جواب نہیں، ایسا باپ ہے جس کا کوئی جواب نہیں، یعنی خانوادے کی صورت میں اسلام دیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم بھی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خانوادے کی صورت میں اسلام کو پہنچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف بیٹا اچھا ہو ماں باپ خراب رہ جائیں، یا باپ اچھا ہو۔ اسی لیے اقیم الصلاۃ کی تاکید کی گئی ہے، نماز کو اقیم الصلاۃ کی تاکید کی گئی ہے، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم یعنی اس طریقے سے نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھو، بلکہ نماز کو قائم کرو۔ قائم کب ہوگا؟ یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ میری اولاد، میرے گھر والے پڑھیں، تو اسے کہتے ہیں قائم کرنا۔ یعنی صرف اکیلے میں نماز پڑھوں، میں کہوں کہ نہیں میں اللہ والا ہوں، ایسی نماز کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ پورے خانوادے کے ساتھ نماز کے لیے آگے بڑھیں، ہر معاملے میں آگے بڑھیں، جس کی مثال ہم نے اہل بیت کے یہاں دیکھی کہ بہت سے لوگ جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کی فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں کہ یہ گھرانہ کتنا اچھا گھرانہ ہے، جہاں بڑے ہونے کی وجہ سے علی نے افطار کے وقت اپنی روٹی سائل کے لیے بڑھائی، وہیں پہ جناب زہرا نے کردار کتنا اچھا ہے گھر کا کہ وہیں پہ جناب زہرا نے بھی روٹیاں بڑھائیں، اور بچے بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ اس کمسینی میں بھی وہ اپنی بھی روٹیاں بڑھا رہے ہیں۔ یعنی صرف علی اس کام میں آگے نہیں بڑھے، صرف جناب زہرا آگے نہیں بڑھی، بلکہ اس گھر کا کتنا اچھا ماحول ہے کہ جو کام علی بڑے ہو کے کر رہے ہیں، جو کام جناب زہرا ماں ہونے کی وجہ سے کر رہی ہیں، وہی کام حسن و حسین بچپنے میں انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اس گھر کا کردار کتنا اچھا ہے۔ یعنی ہم اپنے گھر کو اس مقام تک پہنچائیں کہ جہاں پہ سب کے سب ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ ماں کا کردار بہت اہم کردار ہے، اسی لیے اسلام نے ان کو اہمیت بھی بہت زیادہ دی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف تک نہ کرو۔ اور یہ بات طے ہے کہ ہر اس عہدے کو اسلام نے بہت زیادہ عزت و مقام دیا ہے، جس عہدے کے ذریعے، یہ بات یاد رکھیے گا، جس عہدے کے ذریعے اہل بیت کے کردار کو پہنچایا جا رہا ہو۔ یہ انسان جب تک بڑا ہوتا ہے تب تک اسے پتہ نہیں ہے علی کی فضیلت کیا ہے، علی محبتی ہیں تو کیسے ہیں، علی بہت شفیق ہیں تو کیسے ہیں۔ ان ساری شفقتوں کو، محبتوں کو، مہر و رافت کو سمجھانے والے عملی صورت میں ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں پہ بعض اوقات نظر انداز ان کی غلطیوں کو کر دو، اپنے بچوں کی بعض اوقات ان غلطیوں کو نظر انداز کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ احساس رہے میرے گھر والے نے دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی نظر انداز کر دیا، کتنے محبتی ہیں، کتنا مجھے چاہتے ہیں، کتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا امام بھی کتنا محبتی ہوگا، جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ اس کے پاس محبت ہے، جو ہم سے زیادہ، ان لوگوں سے زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی شاید وہ نظر انداز کر دے، صرف اس لیے کہ آج نہیں تو کل وہ ہمارا ہو جائے، کل وہ ہمارے چاہنے والا بن جائے، اور ہم جس کام کو چاہتے ہیں وہ اس کام کو یہ انجام دے۔ یعنی نظر انداز کر دینا بعض اوقات یہ بھی ضروری ہے۔ اپنی اولاد کے لیے اگر ایک کام، بہت سے کام کرنے چاہیے، قرآن کی تعلیم سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، اور بہت سے کام کو انجام دیں، اس میں سے ایک کام اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ایک کام جو روایتوں میں آیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے حق میں یہ کریں کہ ان کا نام اچھا رکھیں، ان کا نام اتنا اچھا رکھیں کہ لوگ سننے کے بعد
احساس کریں کہ نام بہت اچھا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں عجیب و غریب سیریل والے نام رکھے جا رہے ہیں۔ ارے جب ہمارے گھر میں علی کا نام نہ ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ علی کے دشمن تو سب ہیں۔ مولائے کائنات کے ماننے والے کے گھر میں اگر ان کے نام کو زندہ نہ رکھا جائے تو پھر کون رکھے گا؟ المختصر، اپنے بچوں کا اگر نام اچھا رکھ دیں گے آپ، تو اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک چھوٹا سا کام یہی کیجئے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھ دیں۔ اپنے بچوں کا نام علی رکھیں، بچیوں کا نام فاطمہ رکھیں، اہل بیت کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دین کی خدمت کرنا، اور کتنا اچھا ہوگا کہ جب ایک غیر مسلمان لوگوں میں ہیں، کتنا اچھا ہوگا کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمان کم ہیں، وہاں پر کوئی آپ کے بیٹے کا نام علی لے، آپ کی بیٹیوں کا نام فاطمہ لے، تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے نام کے ذریعے کبھی لوگ علی تک پہنچ جائیں اور علی کو سمجھ سکیں، اور ہو سکتا ہے علی کو حقیقتی طور پر اپنے ضمیر سے علی کو قبول کر لیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے 100 بیٹے بھی خدا دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ مولا آپ نے اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کہا اگر 100 بیٹیاں بھی ملتی تو میں سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، کہا دیکھو جس زمانے میں میرے بابا کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی زمانے میں میں اپنے بیٹوں کا نام علی رکھ کر اپنے بابا کے نام کو زندہ رکھ رہا تھا۔ اگر ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام یہ کریں۔ اب دوسری طرف سے اولاد اپنے والدین کی عظمت کو سمجھے، اولاد اپنے ماں باپ کا مقام سمجھے، اور چوتھے امام کی صحیفہ سجادیہ کی وہ دعا جو والدین کے حقوق کے بارے میں ہے، والدین کے حق کے بارے میں ہے، اسے ضرور پڑھیں، اس دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ والدین وہ نعمت ہیں کہ جس کا کوئی بدیل نہیں ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ والدین کا احترام کیجیے، والدین کے ساتھ مہر و محبت کے ساتھ پیش آئیے۔ جہاں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، جو روایت آئی ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، وہیں پر النظر الی وجہ ابی، اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ اس باپ میں وہ کیفیت ہے جو مولا کائنات میں ہے، جو کردار قوم کے اندر، اس انسانیت کے اندر، بشریت کے اندر مولا کائنات نبھا رہے ہیں، وہی کام، وہی کردار ایک باپ اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں نبھا رہا، وہی سرپرستی، وہی ولایت، وہی تربیت۔ یہ ماں باپ جو اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ انبیاء 1,24,000 کیوں آئے، اور یہ ہمارے اوصیاء کیوں آئے، یہ 12 امام کیوں آئے؟ ان سب کا ایک ہی نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ یعنی جو والدین اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام انبیاء کا کام ہے، یہ کام اولیاء کا کام ہے، یہ کام اوصیاء کا کام ہے۔ وہ کام وہ بھی تربیت کرنے آئے تھے انسانوں کی، اور یہ ماں باپ بھی اپنے بچوں، یہ انسانوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یعنی ماں باپ فخر کریں کہ اللہ نے ایسی ذمہ داری انہیں دی ہے جو ذمہ داری انبیاء نبھا کے گئے ہیں۔ بس اولاد کو اولاد صالحہ بنائیں، تاکہ مرنے کے بعد اگر امام کا ظہور ہو جائے، یا اگر آج ظہور ہو جائے، تو صرف میں امام کے لشکر میں نہ جاؤں، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرا خانوادہ بھی جائے۔ اس طریقے سے تربیت کریں۔ اسی لیے اللہ نے ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف تک نہ کرو۔ کیوں؟ پروردگارہ، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چوٹ لگ جائے تو اف کی آواز نکل جاتی ہے، آہ کی آواز نکلتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جب ماں باپ مارے تو اف کی آواز نکلے گی۔ حالانکہ ماں باپ کافر ہوں، منافق ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے خلاف تمہیں اف نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ پروردگارہ، خدا بس ایک بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔
خدا بس ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے جو اس مجلس کا پورا خلاصہ ہے، کہ ایک ہی چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو اگر تمہیں آج مجازی ولی خدا یعنی والدین کے خلاف اگر اف کرنے کی عادت ہو گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کل تم حقیقی ولی خدا کے بھی خلاف آواز اٹھاؤ گے، اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی علی کے سامنے آواز اٹھائے۔ اسی لیے افسوس کا مقام ہے، یہ امت مسلمہ اس بات پہ غور و فکر کرے، اسے غور کرنا بھی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ علی جیسا صحابی رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، قرآن کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ، ایک کعبہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، اور علی جیسے صحابی سے دور ہو گئے۔ حالانکہ روایت کیا ہے کہ انا و علی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ باپ کو اتنی اہمیت کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ اس امت کے حقیقی باپ علی اور رسول خدا ہیں، اور یہی نسبت ان والدین کے ذریعے پوری ہو رہی تھی، یہ نسبت پائی جا رہی تھی، اور وہی کام یہ والدین پورا کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے والدین کو اہمیت دی ہے، اور ہر اس عہدے کو اہمیت دی ہے کہ جو اہل بیت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، ان کے خلاف اف تک نہ کرو۔ اپنے والدین کے خلاف کبھی بھی اف نہ کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ نیکی، احسان، اور جتنا نیک کام کرو گے وہ کم ہے۔ ایک دودھ کا قطرہ جو انہوں نے پلایا ہے اس کا بدلہ نہیں ہے۔ جو درد ذہ کے وقت ایک چھوٹی سی جو ہلکی سی درد، اس درد کا بدلہ نہیں ہے، اصلاً بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ تربیت کرتے ہیں تو بغیر لالچ کے، اور جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو صرف لالچ کی بنیاد پہ۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ماں کا کردار گھر میں بہت اہم ہے۔ تربیتی پہلو، ایک ہی خاندان ایسا اسلام میں نظر آیا کہ جہاں بیٹے بھی جنتی ہیں، ماں بھی جنت کے عورتوں کی سردار، اور باپ حوض کوثر پہ باپ ساقی حوض کوثر ہے۔ تربیت اتنی اچھی کی ہے، جب عام انسانوں کی ماں دنیا سے گزر جاتی ہے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے کہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تو ذرا سوچیں، اگر سیدہ دنیا سے گئی ہوں گی تو حسن و حسین پہ کیا بیتی ہوگی؟ حسن و حسین کی ماں شہزادی کونین، اور وہ مصیبت ڈھائی گئی ہے کہ صبحت علیہ مصائب، اگر یہ مصیبتیں دن پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ شہزادی پہ کون سی مصیبت ہو گئی؟ شہزادی کونین کے مصائب کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ انسان اگر ایک مرتبہ یہ جملہ سوچ لے، غور کر لے، تو رونے کے لیے کافی ہے کہ جس عمر میں دنیا جوان ہوتی ہے، اس عمر میں شہزادی عصا کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ زیارت امام علی علیہ السلام میں جب ان کی زیارت ہے، سب سے پہلا مظلوم کس کو لکھا گیا؟ علی کو لکھا گیا۔ سب سے بڑا صابر علی کو لکھا گیا۔ کیوں؟ حالانکہ رسول خدا پہلے گئے ہیں، شہزادی کونین پہلے گئی ہیں، مگر اس کے باوجود صرف اس لیے کہ علی کا ہی دل تھا۔ 25 سال تک ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے علی کی زوجہ کے ساتھ 25 سال تک ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے علی کے سامنے ارے سیدہ کے اوپر تماچے لگا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔
جیسے ہی رسول دنیا سے گئے لوگ آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ پہنچے، دروازے کو آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرایا، ارے شہزادی کے سینے میں دروازے کی میخ، پہلو بھی ٹوٹا، محسن شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ارے محسن دنیا سے گزر گئے۔ آپ سمجھتے ہیں ارے جب انسان سانس سینے سے لیتا ہے اور اگر وہیں تکلیف ہو تو ہر انسان کی ارے ہر سانس موت کے برابر ہے۔ شہزادی کو یہ سینے میں میخ لگی تھی، ارے شہزادی کے 75 یا 95 دن ہر سانس موت کے برابر۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ہاں زادارو، شہزادی میں بعض اوقات سوچتا رہتا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ شہزادی 75 دن 95 دن اور شہزادی کا پہلو شکستہ علی نہ دیکھے۔ ارے جب انسان کی زندگی میں اس سے بہت زیادہ اہم دوسرے کام ہوتے ہیں یا دوسرا مقصد ہوتا ہے تو پھر ساری چیزوں کو بھول کر صرف ایک ہی چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ ارے شہزادی پہلو شکستہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹوں کو لے کے ارے صحابیوں کے گھر جا کے کہتی تھی، یہ بتاؤ میرے علی میں کمی کیا تھی، میرے علی میں کمی کیا تھی جو میرے علی کی بیعت نہیں کی۔ ارے شہزادی کے جہاں تمام مصائب ہیں اس سے بھی زیادہ سب سے بڑی مصیبت شہزادی کی نظر میں علی کا ولی نہ ماننا، علی کی بیعت قبول نہ کرنا۔ اس لیے شہزادی نے اپنے غم کو ایسا چھپایا کہ علی کو احساس تک نہ ہو سکے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ہاں زادارو، وہ آخری لمحہ آیا جس وقت شہزادی نے کہا، دیکھو جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آئیں سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائیں سمجھ لینا میں دنیا سے چلی گئی۔ اے شہزادی، ارے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آخری لمحات ہوتے ہیں تو ہر انسان اپنے چاہنے والوں کو بلاتا ہے، اپنی اولادوں کو بلاتا ہے اور اس سے وصیتیں کرتا ہے، مگر ہر شہزادی آخری لمحے میں بھی اپنے پاس کسی کو بلا نہ رہی ہے۔ اے بی بی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو عجب نہ ہو آواز دے۔ ارے میں نہیں چاہتی کہ علی میرے ارے نیل رخسار کے دیکھ لے، میں نہیں چاہتی میرے ورم زدہ بازو پہ علی کی نظر پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اے شہزادی آپ کو اتنا خیال تھا، مگر جب شب کی تاریکی میں علی نے غسل دینا شروع کیا ایک چیخ ماری۔ سلمان نے پوچھا مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، اے سلمان، ارے جب میں غسل دے رہا تھا تو میرے ہاتھ ارے جب پہلو شکستہ پہ پہنچے، ارے میں نے دیکھا شہزادی کے پہلو ٹوٹے، بازو پہ ورم ہے، چہرے پہ نیل پڑے ہوئے ہیں۔ اے سلمان، ارے علی کے لیے یہ کیا کم ہے کہ اس کی زوجہ کی حالت ایسی ہو۔ اللہ اکبر، ارے جب دفن کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت کو میں حوالے کر دو۔ ایک مرد والی نے کہا، یا نبی اللہ، ارے جب آپ نے دیا تھا تو پہلو سلامت ہے، بازو پہ ورم نہ تھے، مگر جب میں دے رہا ہوں تو پہلو شکستہ ہے، بازو پہ ورم ہے۔ اے نبی اللہ، ارے شہزادی نے مجھ سے
نہیں بتایا، آپ اس سے پوچھئے گا ارے امت نے کون سی جفا کی ہے، امت نے کیا برتاؤ کیا ہے، آپ پوچھیں گے شاید وہ آپ سے بتائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں شیعہ حیدر قرار ہوں گے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ جن کے خانوادے میں، جن کی فیملی لائف میں تلخیاں ہیں ان کی تلخیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمیں والدین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارہ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ مرحومہ کے جو درجات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار و عوام میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے زرین بنت حاجی ماشاء اللہ شیرازی کی روح کو اظہار فرمائیں۔